دوستو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں، یعنی روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے، کیسے پتہ کرے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو لوگ روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ہم بنا کسی دیری کے اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، روزہ رکھنا تو ایک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر وہ بھی غلط کام کرتا ہی رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ تو چلیے دوستو، جس ٹاپک پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے ہیں۔ دوستو، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ بھی ہو جائے۔ روزہ مکروہ ہونے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ پان گٹکا کھانے والوں نے ان چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، جو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہے، کوئی روزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے، کوئی حج لے کر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا انعام مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر اب باری آئے گی روزے دار کی، تو فرشتے کہیں گے، مولا یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتو پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ دوستو، جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ پورا دن بھوکا پیاسا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکرا کر کہہ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور پھر بھی وہ اس میں راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اجر عطا کرے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں یہ بات کہی کہ جب بھی ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کون کون سی نشانیاں نظر آتی ہے، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے۔ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں،
جو اپنے خاص ہے ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا تو آپ اسے پھر سے انوائٹ کریں گے، پھر سے بلائیں گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز پڑھنے والے کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ ہے، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوج کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں۔ یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اکیلا ہے۔ اے فرشتوں، اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا، اس کو تیری محبت نے روک کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا، اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگرچہ اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے۔ وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اسی لیے روزے کو ہرگز مس نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی وہ اگر روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب کتاب میں مبتلا ہوگا۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسی طرح رمضان المبارک میں جو تراویح 20 رکعات ادا کی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہا، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا رہتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے کہ ہر عبادت اپنی جگہ الگ الگ طور پر فرض ہے۔ نماز یہ خود ایک عبادت ہے، روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح بھی ایک الگ عبادت ہے۔
آپس میں ان تینوں کا کوئی ایک دوسرے سے ایسا نہیں ہے کہ مطلب روزہ نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو روزہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے، رمضان المبارک میں 5 وقتہ نماز یا عام دنوں میں جو 5 وقتہ نماز پڑھی جاتی ہے یہ الگ عبادت ہے۔ اب اتنا اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا، تو روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ تراویح یہ سنت ہے، اگر علاقے میں کچھ لوگوں نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کی تو سب کی پکڑ ہوگی۔ تو اسی لیے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ انسان گنہگار ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اگر کوئی اجر نہ ہو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر بھائی نہیں پڑھ رہا تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تک بات یہ رہی کہ روزے دار ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، تراویح نہیں پڑھ رہا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو 5 وقت کی نماز ہے وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کا گناہ اسے ضرور ملے گا، اب چاہے وہ عام دنوں میں ہو یا رمضان المبارک میں چھوڑے۔ جو نماز چھوڑے گا اس کا گناہ اسے ملے گا۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔